السلام علیکم ناظرین۔ 5 سالوں میں ارکان اسمبلی کی مجموعی دولت 85% اضافہ ہوا ہے، جبکہ 25 ارب پتی بن گئے ہیں۔ ایک قوم ہے جو غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی کی مجموعی دولت میں 85% اضافہ ہوا ہے اور 1170 ممبران کے مجموعی اثاثے 49 ارب سے بڑھ کر 91 ارب ہو گئے ہیں۔ یہ کون سا کاروبار کرتے ہیں جو اتنا بڑا پیسہ؟ یہ سیاست میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے ہیں، یہی ان کا کاروبار ہے۔ اور کیا کاروبار ہے ان کا؟ تحقیق کے مطابق 87% ممبران 9 سال سے پارلیمنٹ کے ممبران ہیں۔ مالی سال 2019 میں تمام ارکان پارلیمنٹ کی فی کس آمدنی میں اوسطاً 1 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2015 میں تمام ارکان کے مجموعی اثاثے 49 ارب تھے۔ مالی سال 2018 میں ان کے مجموعی ڈکلیئر اثاثے 89 ارب تھے۔ سال 2019 میں ممبران کے مجموعی اثاثے 79 ارب تھے۔ سال 2018 سے 2019 میں ممبران کے مجموعی اثاثے 15% بڑھے، جبکہ ان ممبران نے 2018 میں مجموعی ٹیکس 1 ارب 60 کروڑ روپے دیا اور 2019 میں مجموعی ٹیکس 98 کروڑ روپے دیا۔ یوں ان ممبران نے 2018 کے مقابلے میں 2019 میں 62% کم ٹیکس دیا۔ ہاں جی، 2019 میں عمران خان کی حکومت آ گئی تھی، کرپشن کے خلاف جہاد کرنے والا آ گیا تھا۔ یہ بولتا ہے کہ جی میں نے ٹیکس کلیکشن زیادہ جمع کی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 29 ارکان نے 5 ارب کے مجموعی اثاثے بیرون ملک بھی بنائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 25 ارکان اسمبلی نے اپنی جائیدادیں 1 ارب سے زائد کی بتائی ہیں۔ 91 ممبران کے اثاثے 50 کروڑ سے زائد ہیں۔ تحقیقات کے مطابق 4 درجن ممبران کے اثاثے 100% سے زائد بڑھے ہیں۔ 1 درجن ممبران کے اثاثے 200 یا 300% بڑھے ہیں۔ 111 ارکان کے اثاثے 1 کروڑ سے کم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 41 ارکان نے اپنے اثاثے 10 لاکھ سے کم بتائے ہیں، حالانکہ 10 لاکھ کی تو ان کے پاس صرف گاڑی ہوگی۔ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ 81 ارکان نے بتایا کہ ان کے پاس اپنا گھر تک نہیں۔ بلے، جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار۔ جبکہ 99% ممبران ٹیکس حکام کے ساتھ رجسٹر ہی نہیں۔ جیو، یہ ہیں ہمارے سیاستدان، عوامی خدمت کا دعویٰ کر کے جاتے ہیں اور ان کے کام دیکھیں، ان کے کرتوت دیکھیں آپ۔ 161 ارکان ٹیکس حکام کے پاس اپنے ریٹرن فائل ہی نہیں کرتے، جبکہ ان 161 ممبران کی مجموعی آمدنی 37 ارب ہے۔ تحقیق کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ 2 درجن خواتین و ممبران تو FBR میں رجسٹر ہی نہیں۔ ہاں جی، وہ خواتین کے کوٹے پر آئی ہوں گی، وہ بیچاری پتہ نہیں بھیک مانگنے والی کہاں سے آ جاتی ہیں، جن کے اپنے کوئی کارنامے نہیں ہوتے ہیں، اپنے عوام کے اندر کوئی جڑیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ سیاستدان ہی ان کو الیکٹ کر کے لے آتے ہیں، نہ وہ الیکشن لڑتی ہے، نہ وہ الیکشن میں پیسہ لگاتی ہیں۔ بس ایسے ہی یہ سیاستدان ان پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ وجہ سمجھ میں نہیں آئی آج تک کیوں مہربان ہو جاتے ہیں۔ جبکہ FBR اور الیکشن کمیشن حکام کا دعویٰ ہے کہ ان ارکان کی مجموعی دولت 300 ارب سے زائد ہے۔ حکام کے مطابق تقریباً 60% ارکان کی آمدن اور اثاثوں کے متعلق اعداد و شمال میں جھول نظر آتا ہے۔ بھائی ان سب میں جھول ہے، صرف آپ کو ان 60% میں جھول نظر آتا ہے، یہ 100% میں جھول ہے۔ 117 ممبران کی FBR اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جمع کرائی گئی تفصیلات میں تضاد نظر آتا ہے۔ FBR حکام کا کہنا ہے کہ ممبران کا مجموعی ٹیکس 2 ارب سے زائد بنتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اثاثوں میں 250% اضافہ ہوا ہے۔ آخر جناب وزیر اعظم تھے، اضافہ تو پھر ہونا تھا۔
اور وہ بھی کرپشن کے خلاف جہاد کرنے آئے تھے۔ اللہ استغفر اللہ۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور ان کی اہلیہ کے اثاثے بھی 250% بڑھے ہیں۔ یہ بھی تو ان کے اتحادی ہیں بھائی، آخر اتحادیوں کے ہی کام آتے ہیں۔ اور ان کے صاحبزادے مونس الہی کے اثاثوں میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس برانچو کی اثاثوں میں 6 گنا بڑھے ہیں، اور تحریک انصاف کے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے اثاثے 300% بڑھے ہیں۔ آخر پی ٹی آئی کے جی وزیر اعلیٰ تھے، چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے، کرپشن کے خلاف جہاد کرنے والوں میں یہ بھی شامل ہیں۔ اختر مینگل کے اثاثوں میں 120% اضافہ ہوا ہے۔ تحقیق کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کے اثاثوں میں 22% اضافہ ہوا ہے۔ ان کی حکومت نہیں تھی نا، اس لیے ان بیچاروں کا ہاتھ نہیں لگا۔ ابھی یہ 8-9 مہینے میں یہ اپنا خسارہ پورا کریں گے۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اثاثوں میں 25% کمی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں جناب، اب آپ وزیر اعظم ہیں، سارے خسارے پورے کر لینا۔ اس طرح سابق وزیر اعظم اور لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کے اثاثوں میں بھی 5 گنا کمی ہوئی ہے۔ یہ بھی تو اپوزیشن والے ہیں، ان کا بھی موقع نہیں ملا۔ ابھی آ گئے ہیں حکومت میں، یہ اپنا حصہ پورا کر لیں گے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید کے اثاثوں میں 278% اضافہ۔ یہ بھی وزیر داخلہ تھے جناب، آخر حکمران جماعت میں رہے ہیں۔ اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اثاثوں میں 241% اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے وزیر پیٹرولیم عمر ایوب کے اثاثوں میں 203% اضافہ ہوا ہے۔ بلے کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے، ہم لوگوں نے کیا کمائی کی ہے یار۔ آمدن دیکھو ان کی، کاروبار پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے وزیر خسرو بختیار کے اثاثوں میں 127%، سابق وزیر فہمیدہ مرزا کے اثاثوں میں 152% اضافہ ہوا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے اثاثوں میں 26% اور زبیدہ جلال کے اثاثوں میں 11 گنا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ قاف لیگ کے رہنما طارق بشیر چیمہ کے اثاثے 51% بڑھے ہیں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے اثاثے 70% بڑھے ہیں، جبکہ سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے اثاثوں میں 41% کمی ہوئی ہے۔ اس کا پتہ نہیں کیوں نہیں ہاتھ لگا، بیچارے کا صحت ہی نہیں ہے، یہ سوچتا ہوئے گا کل مر جاؤں گا، کیا فائدہ کرپشن کرنے کا۔ اس دوران سابق وزیر مراد سعید اور وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کے اثاثوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی تو آئی ہوگی مگر یہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی، آ جائے گی سامنے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے اثاثے 10% بڑھے ہیں۔ یہ 10% وہ ہیں جو سامنے آئے ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں ابھی کتنے بڑے ہیں۔ آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تال پوری کی اثاثوں میں 55%، خورشید شاہ کے اثاثوں میں 52% اضافہ، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے اثاثوں میں 247% اضافہ۔ یار اس کی تو حکومت بھی نہیں تھی، اتنی دولت کیسے بڑھ گئی اس کی؟ اس کا لگتا ہے کوئی اندر خانے ہاتھ لگتا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے اثاثوں میں بھی ریکارڈ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف کے اثاثوں میں بھی اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ کیا آپ کو ابھی تک ان کی معلومات کا پتہ تھا؟ نہیں تھا نا؟ تو لے ہم سے سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ضرور کریں، آئندہ بھی ایسی خبریں آپ کو ملتی رہیں گی، کیونکہ ہم نہ حکمرانوں کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، ہم نے سچ بولنا ہے۔